حاضرین جمعہ و جماعت، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثناء، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ساری کائنات کو تن تنہا پیدا فرمایا اور ان گنت مخلوقات کو پیدا فرما کر رب الجلال نے ان کی ضروریات زندگی کو مہیا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات اور کائنات کے مابین جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، رب الجلال نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا سورہ بقرہ کی ایک آیت کے اندر کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہی وہ ذات ہے جس نے آسمان، زمین، جو بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں سب کو پیدا فرمایا، اور وہ ساری چیزیں رب الجلال نے بیان فرمایا کہ تم انسانوں کے لیے ہم نے بنایا۔ اور پھر انسانوں کا مقصد واضح کرتے ہوئے رب الجلال نے دوسری مقام پر یہ بیان فرمایا کہ دنیا کی تمام چیزیں انسانوں کے لیے، اور انسان صرف اور صرف میری بندگی کے لیے پیدا کیا کہ میں نے اسے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ رب الجلال بیان فرماتا ہے کہ انسانوں کی زندگی اور جناتوں کی زندگی یہ صرف اور صرف میری اپنی بندگی کے لیے ہے، میری اپنی عبادت کے لیے۔ رب الجلال نے اپنے بندوں میں سے بہت سارے بندوں کو اس بات کی توفیق دی کہ وہ اپنے مقصد حیات کو سمجھیں اور جانیں اور اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزر بسر کریں، اور بہت سارے لوگ اس شکر گزاری والے راستے سے بہک گئے، گمراہ ہوئے، اور ناشکری کے راستے پر جا گرے، اور پھر ان کا انجام اس دنیا کے اندر بھی خسارے کا ہوا اور آخرت میں بھی خسارے کا ہوا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یعنی ساتھی جنہوں نے ان کی زندگی کے اندر ان پر ایمان لائے، ان کی تصدیق کی، ان کو پیغمبر مانا اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کو رب الجلال نے کیا مقام دیا ہے اور کس بلندی پر فائز کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ رب الجلال کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، انسانوں کے دلوں کو دیکھا۔ فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے بہتر دل پایا رب الجلال نے بندوں میں سے، تو رب الجلال نے ان کو اپنے لیے چن لیا، اپنا مقدس رسول بنا کر کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے دل کے بعد سب سے بہترین دل نبی علیہ السلام کے صحابہ کے دل کو پایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کو اپنے نبی علیہ السلام کا وزیر بنا دیا، اپنے نبی علیہ السلام کا سپاہی بنا دیا، اپنے پیغمبر، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنا دیا۔ یہ معاملہ اور یہ مقام، یہ بلندی فقط
ہمارے پیغمبر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی، اور انبیاء کے بعد انسانوں کی کوئی جماعت اگر سب سے بہترین جماعت تھی اور سب سے بہترین ان کا دل تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا دل تھا، اس حدیث کی روشنی میں۔ یہ رہی گواہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی۔ رب الجلال اپنے قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھ ہیں ان کے صحابہ یہ کفار پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اپنے درمیان بڑے رحم دل ہیں۔ دین کی بات آتی ہے، اسلام پر چلنے والوں کی بات آتی ہے تو ان کے دل بڑے نرم ہو جایا کرتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ ان کو آپ ہمیشہ رکوع کی حالت میں پاؤ گے، سجدے کی حالت میں پاؤ گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کو دیکھو گے اگر ان کو رکوع اور سجدے کی حالت میں نہیں پاؤ گے تو ان کی ایک حالت اور ہے کہ وہ دنیاوی زندگی جی رہے ہوں گے، لیکن ان دنیاوی زندگی میں بھی وہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے فضل کو ہی تلاش کرتے پھریں گے اور تلاش کرتے ہوئے ملیں گے آپ کو۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے چہرے پر آپ کو سجدے کے نشان دکھیں گے۔ وذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی یہ صفات آپ کو تورات میں مل جائے گی اور انجیل میں بھی مل جائے گی۔ یہ تو گزشتہ کتابیں ہیں اور قیامت تک آنے والے لوگ بھی اس کی گواہی دیں گے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بعد میں آنے والے غیر مسلم حکمران نے بھی عمر بن خطاب کی انصاف کی گواہی دی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انصاف کی حکومت کی گواہی دی اور اس کو بڑے عدل و انصاف کی نگاہ سے دیکھا اور بڑے اعزاز کی نگاہ سے دیکھا۔ ایک آیت کریمہ میں رب الجلال یہ بھی بیان فرماتا ہے صحابہ کے متعلق کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو لوگ مکہ میں اسلام لائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی، وہ لوگ اور جن لوگوں نے مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کی، اپنا وطن چھوڑا، اپنے اقربا، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، اپنے احباب، اپنی جائیدادیں چھوڑ دی اسلام کی خاطر اور مدینہ کوچ کر گئے، وہ مہاجرین بھی، والانصار، اور مدینہ کے اندر جن لوگوں نے اپنا وطن چھوڑنے والوں کا استقبال کیا، اپنا گھر قربان کرنے والوں کا استقبال کیا، اپنے دوست، اپنے اقربا، اپنے رشتہ داروں کو جنہوں نے خیر آباد کہہ دیا، ان لوگوں کا جن لوگوں نے استقبال کیا اور اپنی آدھی پراپرٹیاں ان کے نام کر دی، اپنی آدھی جائیدادیں ان کے نام کر دی، ہر طریقے سے ان کی مدد کی، ہر طریقے سے ان کے مددگار ٹھہرے، وہ انصار بھی جو مدینے میں استقبال کے لیے کھڑے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، نبی علیہ السلام کے صحابہ کے، وہ لوگ بھی۔ والذین اتبعوہم باحسان، اس کے بعد بھی ایمان لانے والے لوگ جو مکہ، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، مکہ سے، فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد، وہ لوگ بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے خوش ہے، اللہ ان سے خوش ہے اور اللہ سے خوش ہے۔ یہ ساری گواہیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنی زبان مبارک سے بھی ان کے تعلق سے یہ گواہیاں موجود ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہونا چاہیے کہ دنیا کی مقدس ترین جماعت اگر کوئی ہے ساری کائنات میں تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی جماعت ہے۔ بے ایمانی، جھوٹ، فریب، دغل، دھوکے بازیوں سے اگر کوئی پاک انسانوں کی کوئی جماعت ہے پیغمبروں کے بعد تو صحابہ کرام کی جماعت ہے، جس کے بارے میں یہ گواہیاں موجود ہیں جو آپ نے ابھی سنی ہے آیت کریمہ کی روشنی میں۔ آپ کوئی بعد میں آنے والا شخص ان میں سے کسی ایک صحابی کو اٹھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں صحابی
یہ مسلم نہیں رہے، ان کا ایمان کا معاملہ ٹھیک نہیں رہا بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں، اور یہ پھر گئے تھے، یہ اسلام سے جو ہے دور ہو گئے تھے۔ اب ان کے لیے وہ ساری بشارتیں نہیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے، تو یہ اس کا جھوٹ شمار کیا جائے گا، اور اپنے عقیدے میں یہ بات روز روشن کی طرح عیا کر لی جائے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات بیان فرمائی کہ عبد الرحمن ابن عوف ایک صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عشر مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی یہ وہ 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی زندگی میں یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ اے عبد الرحمن ابن عوف تم جنتی ہو، تم جنتی ہو۔ یہ صحابی اور خالد بن الولید جن کا نام تقریباً مسلمان جانتے ہیں اور غیر بھی جانتے ہیں، خالد بن الولید کا نام۔ خالد بن الولید یہ غزوہ احد کے بعد ایمان لانے والے لوگوں میں سے تھے، اور عبد الرحمن ابن عوف یہ مہاجرین میں سے تھے جو مکہ کے لوگوں میں سے تھے، ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ۔ ان کے درمیان کچھ باتیں ہوئی تو خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کی بڑی خدمات ہیں اسلام کے حق میں، اسلام کے لیے بڑی انہوں نے ساری زندگی وقف کر دی، بڑی فتوحات، بڑی جنگوں کا معاملہ ان کے ہاتھ میں رہا، خالد بن ولید نے کچھ اپنی زبان سے برا بھلا کہہ دیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گفتگو اور یہ برا بھلا کہنا سن لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لا تسبوا احدا من اصحابی، خالد بن ولید میرے کسی بھی ساتھی کو برا بھلا نہ کہو، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، کہ یقیناً اگر تم میں کا کوئی ایک آدمی، تم میں کا کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، ما بلغ مد أحد ولا نصیفا، تو جو میرے ساتھیوں نے مجھے پیغمبر مان لینے کے بعد ایک مٹھی اناج خرچ کیا ہے اللہ کے راستے میں، اس ایک مٹھی کو بھی وہ تمہارا ایک پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا اللہ کے راستے میں پہنچے گا نہیں، اس کا ثواب۔ تم ایک جو ہے ایک پہاڑ سونا خرچ کر دو اللہ کے راستے میں، اور ان لوگوں نے ایک مٹھی خرچ کیا تھا اللہ کے راستے میں، تو وہ ایک مٹھی اناج، اس کی قیمت، اس کی قدر، اس کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے، تمہارے ایک پہاڑ سونا خرچ کر دینے کے مقابلے میں۔ فلا تسبوا احدا من اصحابی، میرے کسی بھی ساتھی کو برا بھلا نہ کرو۔ جب ایک بعد میں ایمان لانے والا ایک صحابی پہلے ایمان لانے والے صحابی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، تو بعد میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ جائز کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ صحابہ کرام کے اوپر انگلی اٹھائیں، صحابہ کرام کے تقدس پر انگلی اٹھائیں، صحابہ کرام کی عظمت کو، ان کی بلندی کو جو رب ذوالجلال نے انہیں دیا ہے، اس مقام سے ان کو گرائیں؟ یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے اور یہ کیسے روا ہو سکتا ہے؟ کوئی آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو برا بھلا کہتا ہے اور یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ وہ مومن نہیں رہے تھے، نعوذ باللہ۔ کوئی آتا ہے شخص بعد میں اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتا ہے کہ وہ بعد میں مومن نہیں رہے، اسلام سے پھر گئے تھے۔ بعد میں آنے والا جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کی کوئی اوقات نہیں قرآن کی اور اسلام کی روشنی میں، وہ آ کر کہتا ہے کہ عثمان ابن عفان نبی علیہ السلام کے دو بیٹیوں کے جو شوہر ذی النورین وہ مومن نہیں رہے۔ پھر بعد میں آنے والا کوئی غلیظ اور گندی نالی کا کیڑا آ کر یہ کہتا ہے انسانوں میں سے کہ معاویہ ابن ابی سفیان جو کہ امیر معاویہ ہیں، جو مسلمانوں کے ماموں جن کو کہا جاتا ہے، جن کے بہنوئی نبی علیہ السلام ہیں، یعنی جن کی بہن نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، ان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کہتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ وہ ظالم تھے، فاسق تھے، فلاں فلاں۔
یہ کس نے جائز قرار دے دیا؟ یہ کس نے وجہ کہہ دیا؟ قرآن کی کوئی آیت تو نہیں کہتی، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کی بہت ساری کتابیں ہیں، کوئی بھی حدیث مبارک اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتی کہ وہ نعوذ باللہ وہ پھر چکے تھے یا ان کا معاملہ ظلم کا تھا، فسق تھا۔ ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی اور بڑا تعجب بھی ہوگا کہ نبی علیہ السلام مکہ کو فتح کرنے کی تیاری کر رہے تھے، اس مکہ کو فتح کرنے کی تیاری کر رہے تھے جس مکہ سے 8 سال پہلے لوگوں کی نظروں سے چھپ کر مدینہ ہجرت کیا تھا، وہی مکہ۔ اسی مکہ کو فتح کرنے کی تیاری ہو رہی تھی مدینہ کے اندر، جن مکہ والوں نے مکے سے دنیا کے سب سے ہستی کو، سب سے عظیم ہستی کو، سب سے عظیم ذات کو نکالا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مکہ کو فتح کرنے کی تیاری ہو رہی تھی، جنگیں بہت ہیں، لیکن اب وہ مکہ فتح ہونے والا تھا، اس مکہ کی چڑھائی ہونے والی تھی جس مکہ نے اپنے خیال سے دنیا کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر کے نکالا تھا اپنے وطن سے۔ اب اس مکہ کی جو ہے چڑھائی تھی اور اس مکہ کو فتح کرنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ ایک صحابی حاتب بن ابی بلتہ، ایک صحابی، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، مدینے میں موجود ہیں، حاتب ابن ابی بلتہ، نام یاد رکھیے گا۔ وہ مدینے میں ہوتے ہیں اور ایک خط روانہ کرتے ہیں مکہ والوں کی طرف، مکہ کے سرداروں کی طرف، اور اس خط میں یہ ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، جاسوسی ہوتی ہے نا، کہ آدمی یہاں کے لوگوں کی خبر وہاں پہنچائے جب جنگ کا معاملہ ہوتا ہے، اور جاسوس اور جاسوسی کی جو سزا ہے وہ سب سے خطرناک ہے اور سب سے بھیانک ہوتی ہے۔ آج بھی جس کا کام جاسوسی کا ہوتا ہے ملکوں کے پیمانے پر، اس کا انجام اور اس کی سزائیں اتنی ہی بھیانک ہوتی ہیں۔ بہرحال میں نے سزا کا ذکر کیا، اور پھر حاتب بن بلتہ نے جو خط لکھا، اس خط میں یہ تھا کہ مدینے کے اندر تیاری ہو رہی ہے کہ مکہ کے اوپر چڑھائی کی جائے کچھ دنوں میں، آپ لوگ ہوشیار ہو جاؤ، یا اس طریقے کا معاملہ۔ یہ خط ایک عورت کے حوالے کیا کہ یہ خط میرا مکہ والوں کو پہنچا دو۔ ہیں یہ مسلمان ہی جو خط دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو یہ کام حوالے کیا کہ آپ تینوں لوگ جائیں اور روضہ خاک پر، مدینے سے تقریباً 12 میل کی دوری پر، تو جو تقریباً ہمارے وہاں بچے وہ 12 میل کی دوری پر جگہ کا نام ہے، کہا وہاں جائیے، وہاں آپ لوگوں کو ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ خط اس سے لے لینا۔ یہ لوگ گئے، خط لیا، وہ دے نہیں رہی تھی، انکار کر رہی تھی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، لیکن ان تینوں صحابہ کو اس بات کا یقین تھا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے کسی بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے تو وہ برحق ہے، وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، یہ عورت جھوٹی ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی فراہمی دی، کہا ہمیں یقین ہے تمہارے پاس ہے، اگر تم نہیں دو گی تو ہم تمہیں برہنہ کر دیں گے، دھمکی دی۔ تو وہ اپنے کمر کے پاس سے، ایک روایت میں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بالوں کے اندر جو گندی ہوئی جو چوٹی بنائی جاتی ہے اس کے اندر اس نے وہ خط رکھا تھا چھپا کر، تو خط کو نکالا اور دے دیا، حوالے کر دیا۔ وہ خط لے کر آئے نبی علیہ السلام کے پاس، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، سارے صحابہ کرام مدینے کے اندر۔ وہ خط کھولا جاتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ من حاتب بن بلتہ الی اہل مکہ، کہ یہ خط حاتب بن بلتہ کی جانب سے ہے اور مکہ والوں کی طرف ہے، مکہ والوں کے لیے حاتب بن بلتہ کا یہ خط ہے۔ اور اس میں کچھ تیاریوں کا تذکرہ تھا اس کے اندر کہ مدینہ والے تم لوگوں پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ اب یہ خط لوگوں نے دیکھا ہی تھا، اور حاتب بن بلتہ کا جب نام دکھا لوگوں کو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی یہ فوراً کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول دعنی، مجھے آپ چھوڑ دیجئے، مجھے اجازت دے دیجئے، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں جو ہمارے سب سے بڑے محاذ کو فیل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، ناکام کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، یہ مکہ کی فتح کو شکست میں تبدیل کرنے کی جو کوشش اس نے کی ہے، مجھے اجازت دے دیجیے میں اس اثر قلم کر دوں۔ نبی علیہ السلام نے جانتے کیا کہا ہے؟
اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا ظلم تھا مسلمانوں کی طرف دکھنے کے لحاظ سے. لیکن نبی علیہ السلام جانتے کیا کہا کہ وما یدریک انہ قد شہد بدرا وما یدریک لعل اللہ ان یکون قد اطلع علی اہل بدر وقال اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم. کہ اے عمر ٹھہر جاؤ، انہ قد شہد بدرا، جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی بدر کی، اس میں یہ شریک ہوئے ہمارے ساتھ. انہ قد شہد بدر میں یہ شریک ہوئے. وما یدریک، اور تمہیں کیا پتا، عمر بن خطاب کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جھانک کر دیکھا، اہل بدر کے اندر شریک ہونے والے مسلمانوں کے دلوں کو جھانک کر دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے بارے میں جانتا ہے کہ بندہ کیا کرے گا، اور اس کائنات کے ذرہ ذرہ کا مقدر کیا رب جانتا ہے. رب ذوالجلال نے ان کے دلوں کو جھانک کر دیکھا اور یہ کہہ دیا کہ اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم. تم جو چاہو کرو، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. تو جو چاہو کرو، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اجازت نہیں دی، اور بلکہ روکا. اور حاطب بن بلتہ کا یہ جو جرم، ظاہری جرم جو دکھ رہا تھا، حاطب بن بلتہ نے اس کی وجہ بتائی کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ کوئی اسلام سے پھر جانے کی وجہ سے یہ نہیں تھا، مجھ سے جو سرزد ہوا ہے یہ اسلام سے پھر جانے کی وجہ سے نہیں تھا، یا کوئی اور وجہ نہیں تھی، یا میں آپ کے ساتھ خیانت کرنا چاہتا تھا، ایسا نہیں معاملہ تھا. بلکہ آپ تمام لوگ مکہ سے ہیں، آپ تمام لوگ مکہ سے تھے. آپ کے جو اور صحابہ ہیں، ہم لوگ جو اور ساتھی ہیں، وہ لوگ بھی مکہ سے رہنے والے تھے. مکہ میں ان کی رشتہ داریاں ہیں، اور جو ان کے رشتہ دار جو وہاں چھوڑ گئے ہیں، بھائی بہن یا جو بھی، تو مکہ والے جو کہ ہمارے دشمن بن چکے ہیں، تو یہ جو ہمارے اور صحابہ ہیں اور آپ کے جو صحابہ ہیں، ان کی رشتہ داریاں وہاں پر، یہ اپنے رشتہ داروں کی حفاظت کر لیں گے کیونکہ ان کے رشتہ دار وہاں موجود ہیں. لیکن میں جو آدمی ہوں، میں مکہ سے نہیں تھا، میرا تعلق مکہ سے نہیں تھا، میں دور کہیں سے آیا تھا، مکہ میں بس گیا تھا. میں مکہ میں ایک اجنبی کی حیثیت سے تھا، میری وہاں رہائش اجنبیوں کی تھی. میرے کچھ رشتہ دار ہیں اور قرابت دار ہیں جو وہاں چھوٹ گئے ہیں. بس اس وجہ سے یہ خط تھا کہ تاکہ میرا ایک احسان ان پر ہو جائے اور میرے رشتہ داروں کو اور میرے اپنے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچائے، بس اس وجہ سے تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے تصدیق کر دی کہ ہاں آپ یہ بات سچ کہہ رہے ہو. اور پھر عمر بن خطاب کو منع کیا اور سختی سے منع کیا کہ تمہیں کیا ہو. یہ واقعہ اور عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید کے درمیان کا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، آپ اس سے کیا اخذ لیں گے، کیا معاملہ آپ کی نگاہوں میں اور آپ کے ذہن میں سمجھ میں آ گیا؟ یہی بات نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر گواہی دے دی صحابہ کرام کے بارے میں، اور نبی علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں اپنے ساتھیوں کے متعلق جو بات کہہ دی ہے، وہ قیامت تک کے لیے ہے. اور اب کوئی ایک بھی صحابی کے بارے میں کوئی کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتا ہے، بلکہ اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو وہ ان وعیدوں کا حقدار ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو وہ ٹھکرا رہا ہے، اور ان وعیدوں کا وہ حقدار ہوگا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر بتائیے ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان اور امیر معاویہ جیسے صحابہ اکرام اگر اس روئے زمین پر مسلمان نہیں ہیں، تو کیا ہم اور آپ مسلمان ہیں؟ اگر وہ مسلمان نہیں ہیں اس روئے زمین پر، وہ صحابہ اگر جو نبی علیہ السلام کے جانثار صحابہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنا مال قربان کر دیا، اپنا وطن قربان کر دیا، اپنی رشتہ داریاں قربان کر دی، اپنی ساری زندگی قربان کر دی صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی و شریعت کے لیے، اگر وہ مسلمان نہیں اس روئے زمین پر، تو پھر بتائیے کہ پھر کون ہے جس کو ہم مسلم کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم مومن کہہ سکتے ہیں؟ پھر کوئی نہیں اس روئے زمین پر. یہ مہینہ آتا ہے، اس مہینے میں ایک دن ہے 22 رجب جس میں کنڈا منایا جاتا ہے. اس 22 رجب وہ لوگ، ایک قوم ہے جو ابوبکر عمر کو گالیاں دیتی ہے، وہی قوم 22 رجب کو کنڈا منانے کی رسم وہیں سے شروع ہوئی ہے. اور وہی 22 رجب کو کیوں یہ خوشیوں کا دن بنایا گیا جانتے ہیں؟ ان کے پاس ایک عقیدہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ظالم تھے، یہ فاسق تھے نعوذ باللہ، اور یہ اسلام سے پھر چکے تھے. تو ان لوگوں نے دشمنی کے طور پر اس دن کو خوشی کا دن بنایا. لیکن جو اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں
جو صحابہ کرام کے تقدس کا خیال رکھتے ہیں، عظمت کا خیال رکھتے ہیں، وہ بھی اس راہ میں بہہ گئے اور ان کے بہکاوے میں آ گئے، تو لہٰذا وہ انہی کے راستے پر چل کر 22 رجب کا کنڈا بھی منانے لگے۔ وہ 22 رجب کا کنڈا جو اصل تھا وہ اسی پیسہ تھا کہ وہ ان لوگوں کے لیے خوشیوں کا دن تھا کہ معاویہ مر گیا آج، نعوذ باللہ۔ ان کے نگاہ میں یہ کہ آج معاویہ مر گیا، ظالم جو تھا، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ ایسے جملوں سے۔ اور آج ان لوگوں نے تو اس کو خوشی کا دن اس وجہ سے بنایا تھا کہ ان کا ایک دشمن انتقال کرتا ہے، لیکن ہمارا تو رہنما انتقال کرتا ہے، ہمارا تو رہبر انتقال کرتا ہے، ہمارا تو وہ انتقال کرتا ہے جس کے بارے میں رب نے کہا تھا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہے، اللہ سے خوش ہے۔ ہمارا وہ انتقال ہوا تھا، ہم نے بھی ان کے بہکاوے میں آ کر ان کی ساری چیزوں کو جو ہے قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی کچھ حدیثیں میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جانتے ہیں، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 5ویں خلیفہ بنائے جاتے ہیں، 5ویں خلیفہ بنائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے دور میں شام کا گورنر ان کو بناتے ہیں، اس کو معاویہ رضی اللہ عنہ کو۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو گورنر بنائے وہ فاسق ہو سکتا ہے، وہ ظالم ہو سکتا ہے، وہ مرتد ہو سکتا ہے۔ 20 سال تک گورنر رہے کون؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد 20 سال تک کیا رہے؟ حاکم رہے، مسلمانوں کے امیر رہے، امیر المومنین رہے۔ نبی علیہ السلام کی وحی لکھتے تھے، آسمان سے جو وحی آتی تھی، جو صحابہ کرام وحی لکھا کرتے تھے، قرآن مجید لکھا کرتے تھے، یہ ان میں سے ایک تھے، ان کو کاتب وحی کہا جاتا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بہت ساری دعاؤں کے یہ مستحق بھی ٹھہرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو بہت ساری دعائیں بھی دی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام جو بھی اپنی زبان سے کہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، گویا کہ جو ساری دعائیں جو دی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ نبی علیہ السلام اللہ کے پیغام کی وجہ سے دی ہے، اللہ کے بتانے کی وجہ سے دی۔ وہ دعائیں کیا ہیں جو دی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ اس کو ہدایت یافتہ رہبر بنانا، معاویہ کو ہدایت یافتہ رہبر بنا دینا، واہد بہ، اور ایک امت کو اس کے ذریعے سے ہدایت دینا۔ اور کیا دعا دی؟ اللہم علم معاویہ الکتاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے دینا، حساب کا علم دے دینا، وقیل عذاب، اور عذاب سے بچا لینا اس بندے کو، یا معاویہ اذا ملکت فاحسن۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے خصوصی طور پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ اے معاویہ جب تم بادشاہ بنائے جاؤ تو اچھی طریقے سے بادشاہت کرنا، اچھی طریقے سے بادشاہت کرنا۔ تو انہوں نے جب بادشاہ بنائے گئے اور اتنی اچھی طریقے سے بادشاہت کی، نبی علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں، کہ کہنے لگے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، جو کہ تابعی میں سے ہیں، بڑے امام مانے جاتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ اے عبداللہ بن مبارک، عمر بن عبدالعزیز کا ایک نام ہے پوری دنیا میں، تاریخ اسلامی میں ایک نام ہے عمر بن عبدالعزیز۔ عمر بن عبدالعزیز کی خلافت بڑی مشہور۔ عمر بن عبدالعزیز اور معاویہ جو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد خلیفہ بنائے گئے تھے، مسلمانوں امیر بنائے گئے تھے، ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عمر بن عبدالعزیز، یاد رہے آپ کو اور ہمیں کہ عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں تھے، بعد میں آنے والے تابعی تھے، صحابی نہیں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے بلکہ بعد میں آئے، نسل در نسل علماء۔ تو دونوں میں سے کون افضل ہے؟ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ واللہ ان الغبار الذي دخل في عنق معاویہ مع رسول اللہ افضل من عمر ب1000 مرہ۔ معاویہ نبی علیہ السلام کے ساتھ میں جب تھے اور ان کے ناک میں جو غبار گیا تھا، جو غبار گرد و غبار جو ان کے ناک میں گیا تھا، نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ کی قسم وہ غبار عمر بن عبدالعزیز سے 1000 گنا بہتر ہے، 1000 گنا زیادہ بہتر ہے۔ وہ غبار جو نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہوئے صحبت میں، وہ غبار جو کان کے اندر، ناک کے اندر گیا تھا۔ یہ صحابہ کی عظمت ہو گئی، اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس طریقے سے خلافت کی اور اس طریقے سے حکومت کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک بشارت سناتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بشارت یہ سنائی کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کی ایک جماعت سمندر پر جا کر یا سمندر کے ذریعے غزوہ کرے گی، جنگ کرے گی، اور وہ 1000 گنا بہتر ہے، 1000 گنا زیادہ بہتر ہے۔ 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 1000 گنا ز
اس پر جنت واجب ہو جائے گی، اس پوری لشکر پر، پوری جماعت پر۔ ام حرام اس روایت کرنے والی ایک صحابیہ عورت ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے دعا کر دی کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔ المحلب کہتے ہیں کہ پہلا جو غزوہ اور پہلا جو لشکر سمندر پر چلا ہے مسلمانوں کا، وہ امیر معاویہ کے زمانے میں تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود تھے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ کے زمانے میں جو لشکر تھا، جس نے سمندر پر جا کر جنگ کیا ہے، وہ اس زمانے میں تھا جس زمانے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ یہ حدیث بھی انہی کی فضیلت میں ہے، اور انہی کو جنتی قرار دینے میں ہے کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، انہوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ تو یہ فضائل ہیں، یہ مناقب صحابہ کرام کے تعلق سے خصوصاً عموماً، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے عموماً۔ تو لہذا اگر ہم کسی کو بھی یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ وہ کسی بھی صحابی کے بارے میں کچھ بھی برا بھلا کہتا ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ زندیق ہے۔ وہ گویا کہ اسلام کا چولا اس نے پہنا، لیکن اسلام اس کے دل میں نہیں ہے۔ قرآن مجید کی وہ اس آیت کی روشنی میں کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، لوگوں نے کہا ہم اسلام لائے، ایمان لائے، تو اللہ نے کہا تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ یہ کہو کہ بس اسلام کا چولا ہم نے پہنا ہے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو آپ ان کے بارے میں یہ گواہی دیں کہ یہ مومن نہیں ہے جو صحابہ کو برا بھلا کہے، جو کسی بھی صحابی کے بارے میں تنقیص کرے، ان کی مذمتیں کرے، ان کی عیب جوئی کرے، اور وہ آدمی جو کافر اور مرتد قرار دے دے، تو وہ خود اس بات کا حقدار ہے کہ وہ کافر رہے اور وہ مرتد رہے کہ اسلام سے پھرا ہوا اس کو سمجھا جائے، جو صحابہ کرام کو کچھ کہتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذہنوں میں جس طرح تقدس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہونا چاہیے العالمین